اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی۔ یقیناً ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو چیز بھی تم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہو، اللہ سے سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے نوازتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود انسانوں کا حال کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے، انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں بنتا، اللہ رب العالمین کی نعمت پر اللہ کی تعریف نہیں بیان کرتا، انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس آسمان اور زمین اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے، تم غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جیسے چاہو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں۔ اسی طرح سے انسان اگر اپنے جسم میں غور کرے تو ہاتھ، پیر، عقل، دماغ، زبان، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، کیا تم ان پر غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ اللہ نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے لوگوں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم ہر چیز سے بے خبر تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھ، دل، دماغ بنائے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں
ہم بار بار ایک آیت پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ، 30 پر ایک مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے اور جناتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دو نعمت اگر ہو تو اس کا انکار کر دو، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، تم آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی تم نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہیں۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ 31 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے اور انسانوں اور جناتوں سے کہتا ہے کہ آخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمت اسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، صحیح عقیدے والا بنایا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور ایمان اور اسلام کی نعمت جو ملی ہے، توحید کی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، عرفہ کے میدان میں تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کر کے اس دین کو مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ کمی نہیں ہے، آپ کچھ نکال بھی نہیں سکتے، نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، دین مکمل ہے۔ اب ہمارے لیے وہی دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جس دین پر صحابہ کرام چلے وہی دین ہمارے لیے دین ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، اور تم سے تمہارے لیے دین اسلام کو دے کر راضی ہو گیا۔ تو دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہمیں توحید کی دولت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت جو عطا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہماری گلی اور محلے میں، جو اس نعمت سے محروم ہیں، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، توحید کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اسلام کی نعمت۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور زندگی کی آخری سانس تک ہم اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، نبی کی سنتوں پر قائم رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کسی بھی حال میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، دین سے ہٹے نہ، قرآن اور حدیث پر ہم قائم رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی، اپنے توحید کی حفاظت کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ سے بچائیں، اس لیے کہ شیطان ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر کے
ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ شرک کے بہت سارے چور دروازے ہیں، ہمیں ان چور دروازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر، ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ کسی بھی حال میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حق کیا ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا کی، بہت ساری نعمتیں، ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں۔ یہ ہوا، یہ کھانا اور پانی، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب دنیاوی نعمتیں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، پیاس لگی، پانی منگایا اس نے، ایک گلاس پانی اس کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ پانی پینے سے پہلے خلیفہ سے پوچھا گیا ہارون رشید سے کہ پانی پینے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں آپ کو پانی آپ کے لیے میسر نہ ہو اور آپ کو سخت پیاس لگی ہو تو آپ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہا کہ اپنی آدھی سلطنت بیچ دوں گا، اپنی جان بچانے کے لیے ایک گلاس پانی کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت بیچ دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پانی پی لیجیے۔ پانی پینے کے بعد پوچھا گیا خلیفہ ہارون رشید سے کہ آپ نے پانی پی لیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم میں ٹک جائے، باہر نہ آئے پیشاب کی شکل میں، تو اس پانی کو باہر لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اپنی بقیہ آدھی سلطنت بیچ دوں گا۔ کہا کہ اس سلطنت پر، اس حکومت پر اترانے سے کیا فائدہ جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں؟ اس سلطنت پر غرور کرنے سے کیا فائدہ ہے جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں؟ اور یہ اللہ تعالی ہم کو یہ ساری نعمتیں ہم کو بغیر کسی عوض کے اللہ ہم کو دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی مزید نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری اللہ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کتنی بھی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، لیکن کبھی بھی ہمارے اندر ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ ہم پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ اپنے سے زیادہ پریشان حال مجبور انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ کم سے کم مجھے تو اس سے بہتر بنایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگو، دنیا کے اعتبار سے تمہارے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھو، تمہارے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، تم سے زیادہ مجبور اور پریشان حال انسان کو دیکھو، تو تم جس حال میں بھی رہو گے اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو گے، اپنے سے زیادہ مالدار اور خوشحال انسان کو دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ ایک انسان 15-20 ہزار روپے کما کر کے ماہانہ پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پریشان رہتا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں 15-20 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہوں۔ دنیا میں ہمارے پاس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 5-10 ہزار روپے ان کو مل نہیں رہے ماہانہ،
ان کی تنخواہ 5-10 ہزار روپے. ہمارے پاس اگر خود کا خاص گھر نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر رات گزار لیتے ہیں. ہم بیمار ہیں، پریشانی میں، اپنے سے زیادہ بیمار اور مجبور انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد جا رہے تھے. دیکھیے کتنا نصیحت آموز واقعہ ہے. بغداد کا سفر کر رہے تھے. بہت اس وقت بغداد علم و فن کا شہر تھا، اور اس وقت تک کوئی بڑا عالم نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ بغداد جا کر کے علم نہ حاصل. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جا رہے ہیں اور ننگے پیر جا رہے ہیں. ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، جوتے نہیں. سوچ رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے شہر میں جا رہا ہوں، ننگے پیر سفر کر رہا ہوں، میرے پیر میں چپل جوتے نہیں. یہی سوچ کر وہ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے ہوئے آگے جا کر کے ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاس پیر نہیں ہے. وہ زمین پر گھسٹ کر کے چل رہا تھا، زمین پر گھسٹ کر کے چل رہا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس شخص پر پڑی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ ابھی تک تو مجھے یہ فکر تھی کہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پیر سفر کر رہا ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں، پیر سے وہ معذور. میرے پاس تو پیر ہے اگرچہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں. انسان ہمیشہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھے، اپنے سے زیادہ کمزور اور مجبور انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فلاں سے بہتر بنایا. ہمارے اندر ناشکری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہماری خواتین میں ناشکری کیوں آتی ہے؟ ہمیشہ ان کی نظر بڑے لوگوں پر ہوتی ہے. فلاں کے پاس اتنے بنگلے ہیں، فلاں کے پاس کار ہے، فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے. تو انسان اپنے سے بڑے لوگوں کو جب دیکھے گا تو کتنا بھی آرام میں ہو وہ ناشکری کرے گا. اور جب انسان اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھے گا، اپنے سے کمزور کو دیکھے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ فلاں سے بہتر مجھے بنایا. میرے بزرگ اور دوستو، ناشکری یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. قرآن مجید میں سورہ النحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کی مثال بیان کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی. اس بستی کا، اس قریے کا حال کیا تھا؟ بڑے امن اور سکون کے ساتھ اس قریے کے لوگ زندگی گزار رہے تھے، امن اور سکون. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چہار جانب سے روزی پہنچاتا تھا، خوشحالی دی تھی اللہ تعالیٰ. ہر چاروں طرف سے ان کو روزی پہنچ رہی تھی. دیکھیے دو نعمت، ایک تو امن اور سکون کی نعمت، سکون کی زندگی اللہ دیا تھا، اور دوسرے خوشحالی، اللہ تعالیٰ نے خوب رزق اللہ دیا. لیکن اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک مری کا شکار کر دیا، دانے دانے کو ترسنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر خوف میں مبتلا کر دیا، ڈر ڈر کی زندگی گزارنے لگے. تو ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. ناشکری کرنے والوں سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنی نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں ناشکری نہیں آنی چاہیے. ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں،
اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ سبا. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے واقعے کو ذکر کیا. اللہ نے کہا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کی آبادی میں بہت بڑی نشانی ہے، نصیحت اور عبرت کا پہلو. کیا ہے پہلو؟ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی عطا کی. اس بستی کے دائیں اور بائیں 2 بڑے باغ تھے اور ان باغوں میں اچھے قیمتی مزیدار پھل ان باغوں میں آتے تھے، بہت قیمتی باغ. اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے کیا کہا؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اللہ نے کہا ہم نے تم کو خوشحالی دی ہے، تمہاری بستی کے دائیں اور بائیں 2 بڑے باغ دیے ہیں ہم نے تم کو. یہ اللہ کی روزی ہے، اللہ کی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس قوم نے کیا کیا؟ اللہ کی روزی کھا کر کے اللہ کی ناشکری کرنے لگے، گناہوں میں ڈوب گئے اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زوردار سیلاب بھیج کر کے ان کے باغوں کو اکھاڑ دیا. جو پھلدار اچھے قیمتی باغ تھے ان کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بدمزہ اور کانٹے دار جھاڑ اور درخت اگا دیے. پھل والے باغوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے کانٹے دار درختوں کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا. کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا. ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی. وہل نجازی الا الکفور. اور ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا قوم سبا کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کے باغ کو ہلاک کر دیا سیلاب کے ذریعے، اور ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب بھیجتے ہیں اور ان کی نعمت کو ہم چھین لیتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، اس لیے ہماری زندگی میں ناشکری نہیں آنی چاہیے. خلیفہ مہدی جو ہارون رشید کا باپ ہے، ایک مرتبہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا. خلیفہ مہدی بادشاہ کے پاس دربان آیا، واچ مین. اس نے کہا کہ ایک عورت آپ کے پاس آ کر کے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے. بادشاہ نے سمجھا کہ یہ کوئی بھکاری عورت ہے، حکم دیا اپنے واچ مین کو، کہا کہ جاؤ 10 دینار اس کو دے دو اور بھیج دو واپس. اس عورت نے کہا میں نے ایسے دینار بہت دیکھے، مجھے دینار کی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ سے ملاقات کرنے آئی ہوں. واچ مین پھر آیا بادشاہ کے پاس، خلیفہ مہدی کے پاس، کہا کہ وہ عورت آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، اس کو دینار کی ضرورت نہیں ہے. پھر خلیفہ مہدی نے کہا کہ 1000 دینار لے جا کر کے اس کو دے دو، واپس کرو. اس عورت نے کہا کہ مجھے دینار کا کوئی شوق نہیں ہے، میں دینار ایسے بہت دیکھی ہوں، مجھے بادشاہ سے خلیفہ سے ملنا. واچ مین نے آ کر کے بتایا دربان نے کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، اسے دینار و درہم کی ضرورت نہیں، روپے پیسے کی اسے ضرورت نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے اس عورت کو بلاؤ. وہ عورت با خلیفہ کے سامنے آئی، اس نے سلام کیا. سلام کر کے اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں، اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے میں آپ کو نصیحت کرنے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آیت میں پڑھوں. تو اس خاتون نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے. کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک خریے کی مثال بیان کرتا ہے، جس خریے والوں کو اللہ نے بڑی امن اور سکون کی زندگی دیا تھا، بڑی خوشحالی عطا کی تھی. لیکن جب اس خریے کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، گناہوں میں ڈوب گئے
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ان سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا عذاب چکھایا۔ کھانے کے لیے وہ ترسنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا، ڈر ڈر کے زندگی گزارنے لگے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ بادشاہت قائم رہے گی، لیکن اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے گا اور دوسروں کو دے دے گا۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، میں خلافت بنو امیہ کے آخری بادشاہ، آخری حکمراں، جس کی سلطنت اسپین اور پرتگال سے لے کر دلی اور چائنا تک پھیلی ہوئی تھی، خلافت بنو امیہ کے آخری حکمراں کی میں بیوہ عورت ہوں، کل کی ملکہ اور آج کی بھکارن بنی ہوئی، کل میں بادشاہ کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ساری سلطنت کو چھین کر کے مجھے ایک بھکارن بنا دیا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ عزت، ذلت، امیری، غریبی، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت کی کرسی دے دے، اور اللہ جس سے چاہے عزت کی کرسی ہٹا کر اس کو ذلیل کر دے دنیا میں۔ اللہ جسے چاہے عزت اور بلندی عطا کرے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ غریب اور فقیر بنا دے۔ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم کیسے شکریہ ادا کریں؟ تین طرح سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ دل کا شکریہ کیا ہے؟ دل میں ہمارے یہ یقین ہو کہ جو بھی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان نعمتوں کو دینے والا اللہ ہے۔ انسان کو اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر غرور نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف، اللہ کے فضل سے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں کمایا ہوں، میں کوشش کیا ہوں، یہ میں اچھی چیز نہیں ہے۔ قارون کو اللہ نے کتنے خزانے دیے تھے؟ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ قرآن میں اللہ نے کہا اس کے خزانوں کی صرف چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی، چابیاں صرف، اتنے خزانے تھے۔ اس سے پوچھا گیا اے قارون، اتنے سارے خزانے تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے فضل سے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں کمایا، میرے پاس وہ علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، ٹیکنیک ہے، میں جتنا چاہوں خزانہ جمع کر سکتا ہوں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کو اس کا غرور پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب اس نے اللہ کی ناشکری کی اور اس نے کہا کہ میں کمایا ہوں، میرے پاس وہ علم ہے، ہنر ہے، میں کما سکتا ہوں، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور دنیا والوں کے لیے اس کو نصیحت بنا دی۔ اس لیے ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں یہ یقین رکھیں کہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ ایک لقمہ ہم کھانا کھائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، ایک گھونٹ پانی پیے، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب الشربۃ فیحمده علیہا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پانی پی کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے۔
جو بھی ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کریں۔ یہ زبان کا شکریہ ہے، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور عمل کا شکریہ، اللہ کی ہم عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔ اللہ کی عبادت کر کے کتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور وہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، اللہ نے جب تک صحت دی ہے، جسم میں طاقت ہے، صحت کی قیمت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ وہی آدمی 2-4 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، اس کو اندازہ ہوگا کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فارغ وقت اللہ نے فرصت دی ہے، فارغ وقت ہے ہمارے پاس، بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں ذمہ داریاں بڑھنے سے پہلے۔ سلف میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے اور ان کی حالت کیسی ہے؟ سر میں بال نہیں ہے، گنجا آدمی، دونوں آنکھوں سے محروم ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہیں، اور جسم میں برس کی بیماری ہے، سفید داغ کی بیماری۔ دیکھیے کتنی بیماریاں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں زبان سے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندوں میں سے جس نے اپنے بہت سارے بندوں کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے عافیت سے رکھا ہے اور اپنے بہت سارے بندوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ ایک آدمی کا گزر ہوا ان کے پاس سے، ان کی یہ دعا سنا، تعریف سنی اللہ کی، کہا کہ آخر تم کس چیز پر اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو؟ تمہارے سر میں بال نہیں ہے، تم گنجے ہو، آنکھ سے محروم ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، جسم میں برس کی بیماری ہے، آخر تم کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت ساری بیماریاں اللہ دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کیا ہے، میں اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، اس کی تعریف بیان کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صبر کرنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم عطا کیا ہے۔ اتنی ساری بیماریاں ہیں لیکن میں اس پر اللہ صبر کرتا ہوں، میں کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کرتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں جس حال میں بھی ہم ہوں، کتنی بھی تکلیف اور پریشانی رہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے سے زیادہ مجبور اور کمزور انسان کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں سے بہتر بنایا ہے، مجھے فلاں سے اچھا رکھا ہے، اور ناشکری اللہ رب العالمین کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں ہے، ورنہ ناشکر انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری نعمتوں کے چھن جانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب تک انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، تو اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا کہ
تم نے ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا؟ صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا؟ زبان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے، دل اور دماغ، ہاتھ اور پیر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تم نے اپنے کان کا استعمال کہاں کیا تھا؟ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یاد رکھو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان مت کھولو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے کان، آنکھ اور دل و دماغ کے بارے میں سوال ہوگا تم نے ان نعمتوں کا استعمال کہاں کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت ہے، عرب کی چلچلاتی سخت دھوپ، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ آج بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے اپنے دلوں میں نفرت اور عداوت رکھنا یہ کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ بے مثال قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، راستے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہیں۔ پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر کیا بات ہے دوپہر کی اس دھوپ میں اپنے گھر سے نکل کر یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا الجوع یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول بھوک کی تکلیف نے ہمارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کہا بھوک کی شدت اور تکلیف سے ہم اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ قربان جائیے اس نبی پر، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَلَّذِي أَخْرَجَكُمَا فَالَّذِي أَخْرَجَنِي، جس چیز نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی وجہ سے میں بھی گھر سے نکلا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایک انصاری صحابی کے گھر جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا لے گئے انصاری صحابی کے گھر، اتفاق سے وہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے ان کا استقبال کیا، کہا کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ میٹھا پانی لانے گئے۔ ابھی گفتگو چل رہی اتنے میں آ گئے وہ انصاری صاحب، دیکھا کہ میرے گھر پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام اور دوسری طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خوش ہو گئے، اللہ کی تعریف ادا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں، میرے گھر جو مہمان ہیں وہ ایسے مہمان آج کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، پانی رکھا، سیدھے اپنے کھجوروں کے باغ میں چلے گئے، کھجوریں توڑ کر کے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور کہا کہ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک بچہ تھا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، سالن بنایا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کھلایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھا پی کر کے آسودہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی سے کہا یاد رکھو اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ ہم ہمارے گھروں سے بھوکے نکلے تھے، اللہ کی یہ نعمت کہ اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، آسودہ ہم واپس لوٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام ایک وقت کا اگر کھانا کھاتے تھے تو اس احساس کے ساتھ کھاتے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ آج بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کی ہمیں قدر نہیں، احساس نہیں، الٹا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرنے
کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ